सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आई होप ऑल फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। और गाइज आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है ट्रैजिक स्टोरी ऑफ ए क्रिश्चियन बिफोर हिज डेथ बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। अब गाइज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद रिएक्शन कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेटेस्ट वीडियो है, लगभग 4 या 5 दिन पहले वीडियो अपलोड की है। लगभग 44,000 व्यूज़ है, लगभग 3,000 के नियर बाय लाइक्स हैं। वैसे तो पिछले 2 या 3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा पसीना आएगा क्योंकि फ़ैन बंद है और बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पर। टेम्परेचर आई थिंक सो नियर अबाउट 40 या 42 डिग्रीज होगा इस टाइम पर, और दोपहर के लगभग शाम के 5 बजने वाले हैं। तो फिर देखते हैं वीडियो में क्या है। 14 मिनट की वीडियो है तो यार पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो फिर देखते हैं वीडियो में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े मुवहिदीन मौजूद हैं गैर मुस्लिमों में भी, और बाज़ का तो उनकी खुदा के साथ ऐसी कमिटमेंट है वो मुसलमानों में नजर नहीं। एक बंदा क्रिश्चियन था, नाम उसका ज़हन से उतर गया, यूरोप में ही। उसने अपने बारे में, यानी उसकी बायोग्राफी उसने खुद भी लिखी, बड़ी जबरदस्त बात उसने, मैंने उसकी वो पढ़ी है, यकीन करें बंदे के आंसू नहीं रुकते। है क्रिश्चियन। वो कहता है कि मेरी उम्र 70+ हो चुकी है और मुझे डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर डायग्नोस कर दिया और मैं उस दिन से खुश हूं। कहते हैं मैंने ये भी देखा है मेरे साथ कितने मेरे लोग एक एक करके फौत हो गए, और मेरे दोस्तों को जब कभी कोई बीमारी का पता चलता था कि तुम्हारी जिंदगी के इतने दिन रह गए हैं, तो वो लगता था उस उतने दिनों से पहले ही मर जाएगा गम से, क्योंकि उसने दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझा हुआ था। कहता है जिस दिन से मुझे पता चला है ना, तो मैं तो बेताब हूं मरने के लिए। कहता है इसलिए कि मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी। जब मैंने पहली दफा ये चीज सुनी थी कि मुझे किसी ने पैदा किया और उस गार्ड की डिमांड है कि मैं हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन उसको दूं, और कहता है आज मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, मेरी जिंदगी में कोई एक संडे भी ऐसा नहीं आया मैंने दुनिया जान की अपनी रूटीनें छोड़ के संडे के दिन मैंने पूरा दिन गॉड को दिया, अल्लाह के। मैंने कभी इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया, बड़े से बड़े मामला किए। तो कहता है मुझे उम्मीद है कि जिस गॉड के लिए मैंने इतनी कमिटमेंट के साथ जिंदगी गुजारी है और मैंने उसके ऊपर किसी को कंप्रोमाइज नहीं किया, वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। तो क्या हमारे मुसलमान भी ये दावा कर सकते हैं? कितने मुसलमान जो कि जी हमने जब से सुना है कि 5 वक्त की नमाजें जरूरी है, मेरी जिंदगी की कभी नमाज नहीं कुछ। ऐसे लोग जो खुदा के साथ कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं, उनको गिवन सर्कमस्टांसेस में जितना अल्लाह का तारुफ हुआ, नबी इस्लाम का पैगाम भी पहुंचा तो टेम्पर्ड फॉर्म में, वो अल्लाह ताला उसका मामला करेगा। और अल्लाह ताला के ऊपर किसी की धौंस नहीं है, ज़हन में रखिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाते हैं अगले ज़मानों में एक शख्स था जिसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी औलाद को जमा किया कि मैं तुम्हारा कैसा बाप था। उनका बड़े अच्छे बाप थे। उन्होंने कहा अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो तो मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको आग लगाना और उसकी राख को हवाओं में और पानियों में और खेतों में बखेर देना। लइन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह ताला ने मुझ पे कुदरत पा ली तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि किसी को नहीं दिया होगा। यानी वो समझता था मैं खुदा के लिए वो कमिटमेंट की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में दूसरी जिल्द में अल्लाह की रहमत के बयान में आपको नबी इस्लाम फरमाते हैं जब वो फौत हो गया उसके पिछलों ने यही कुछ किया, तो अल्लाह ताला ने हवाओं को, पानियों को हुक्म दिया कि उसकी राख समेटो। राख समेटी गई, अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। अल्लाह ने कहा हाँ भाई, जिस चीज से भाग रहा था वही चीज सामने आ गई, ये तूने क्यों किया? तुमने कहा या अल्लाह मैं तुझसे बड़ा डरता था, मैं उस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सका। अल्लाह ने फरमाया तेरा ये यकीन था कि तुझे कोई पूछेगा?
بس اتنی بات ہے. کہاں اللہ تھا, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میری راکھ یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا. حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے, لیکن یہ کفر جزوی ہے, کلی نہیں ہے. کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا, تھوڑا ہاتھ والا رکھا ہے. جب تک کوئی اللہ کو, اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہے نا, اگر چھوٹے موٹے اس میں شرک آئے ہوئے نا, تھوڑا سا ہاتھ والا رکھیں. آپ ہاتھ والا رکھیں, اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ, اس کو سمجھائیں ضرور. اس کا شرک جزوی ہے, کلی نہیں ہے. تو کہا یا اللہ, اسی لیے تو میں نے کہا تھا لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ, اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا دی تو میں تجھ سے ڈر گیا. تو اللہ نے میں تجھے بخش دیا. اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے, ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا. اب مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے گئے. ہم بالکل دین کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں منافقین کی طرح. کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کنارے کنارے چلتے ہیں یا فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم مسلم بڑھ چڑھ کے؟ دین کی بات آ رہی, ناری کھوتی مر جاتی ہے, یعنی گدھا مر جاتا ہے. پرانے زمانے میں محاورہ بولا جاتا تھا نا, فلانے دی کھوتی مر جانا یا گدھا مر جانا. جب وہ کام کی باری ہے تو ساتھ ہی گدھا مر گیا. اور کوئی اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا. آپ, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دن کے وقت اپنے موٹر بائک کی ہیڈ لائن آن کر کے نا 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کر سکتے. آپ کو راستے میں کئی بندے ایسے ایسے اشارہ کریں, لیکن آپ ایک مسجد میں 50 سال تک بغیر سنت کے طریقے کے نماز پڑھتے رہے, کوئی بھی آپ کو ایسے ایسے نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کے شر سے ڈرے گا. آپ بھی مجرم ہے, اور وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. مجھے بتائیں, آپ کے سامنے ایک نابینا شخص ہے اور وہ ایک گڑھے میں گرنے والا ہے, تو آپ چیخ نہیں مار دیں گے ایک بار؟ اور وہ نابینا بھی آپ کی چیخ کو بھول کے کہے گا شکر ہے اس نے بچا لیا. لیکن دین کے معاملے میں آپ کسی کو پیار سے, محبت سے, کسی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے آپ کو دشمن سمجھتا ہے, لیکن دنیاوی منفعت میں نہیں سمجھتا. کہتا مہربانی سر, بڑی مہربانی. دین کے معاملے میں, اور دین کا یہ حال ہے کہ سب سے آخری پرائرٹی پہ ہے. بچہ بھی اسکول میں داخل کرانا 10 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے, اور دین یہ ہے کہ جس آپ فرقے کی محلے کی مسجد میں پیدا ہوئے آپ کا وہی فرقہ ہے. ٹوٹل یہ آپ کی تحقیق ہے. میری جو پچھلے دنوں جو ویڈیو ایک چھوٹی سی چڑی تھی, زندگی بدلنے والی گفتگو, اس میں نے یہی تو رونا رویا ہے. ادھر تو پیکے والا ہی معاملہ چل رہا ہے. تحقیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب میں نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ چونکہ میرے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہے تو بریلوی کون ہوتا ہے جس کو یہ کام کرنے چاہیے. وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ میں اسلام کو دیکھوں, وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی طرف جائے گا. یہ آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے. کوئی بندہ کہ جی میں تحقیق کر کے مسلمان ہوا. جتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بیٹھے ہوئے وہ اس لیے کہ ان کے باپ دادا تھے یا انہیں محلے کو وہ مسجد لگتی تھی. تو سر میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کے محلے میں قادیانی کی مسجد عبادت گاہ لگتی ہوتی یا آپ کے ابا جی قادیانی ہوتے تو آپ ماشاءاللہ بہت تحقیق کر کے مسلمان ہو جاتے, قادیانی ہوتے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے نا, کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے, لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یار نماز, یعنی ہر ایک کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کو میں چیک ہی کر لوں یا نماز کس طریقے پہ, اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے. ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ زیادہ 1 یا 2 دن لگ جائیں گے, چلو 1 ہفتہ لگ جائے گا. سیریس لیں, اللہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچائے گا. تو باقی یہ اللہ کے فیصلے. سب آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہوں, یقین کریں کہ خدا بڑا بے نیاز ہے. ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے, چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں. میں تو اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی قطعاً یہ یعنی جرأت نہ کروں کہ میں ان کی آخرت کا فیصلہ کروں. ناٹ ایٹ آل. آپ دیکھیں میں یزید کے بارے میں, میرے بارے میں میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہوں, لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ جہنمی ہے. آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. دنیا میں ڈنگے کی چوٹ پہ جس نے غلط کیا اسے غلط کہیں گے. آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے. تو صرف جو دنیا کی جوڈیشری میں مقدمہ پیش کر کے آپ نے نہیں جیتنا. اللہ تعالیٰ نے صرف شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا, گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ بھی اس کو مانیں گے. مجھے بتائیں, ایک شخص خانہ کعبہ شریف سے
2 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی کوٹھی ہے اور اس کا مکے میں کروڑوں کا بزنس ہے. اس کے پاس 3-4 ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں آ کے حرم شریف میں پڑھتا ہے. کام جو اور کوئی نہیں. 1 لاکھ نماز کا ثواب یا 1000 نمازوں کا ثواب یا 10,000 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے. اور ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ جون جولائی کی تپتی دوپہر میں روڈ کے اوپر لک ڈالنے کی اس کی ذمہ داری ہے اور اسی سے جو تھوڑی سی مزدوری اسے ملنی ہے اس نے جا کے بال بچوں کا رزق خریدنا ہے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, مسجد وہاں سے دور ہے, اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے, پیدل جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سے نوکری سے نکال دیا جائے گا. وہ اپنا وہ گندا سا پرنا وہی زمین پہ ڈالتا ہے قبلہ رخ اور قریب کسی ٹوٹی سے, کسی پانی کے نل سے یا کسی چشمے سے, اگر اسلام آباد میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے, خصوصاً پٹھانوں کو, گرین بیلٹ میں نماز پڑھ رہے ہو. اور وہاں پہ بغیر جماعت کی وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ اس کو 1 لاکھ ضرب 27 جماعتیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے اور اس بیچارے کو ایک نماز کی ثواب مل رہا ہے. میتھمیٹیکلی تو آپ کی ایکویشن ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے تو گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. گننے میں آئے تو سعودیہ والا پار اور تولنے پہ آئے تو اس کی ایک نماز اس کی 27 لاکھ نمازوں پہ باری ہو جائے گی. جی سر, 1 روپے کے 1000 نوٹ پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف 5000 کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ ایک نوٹ کی. یہ 1000 اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. کیوں؟ اس کی ورتھ زیادہ ہے. اللہ نے سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے. ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے بالکل قریبی ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز جماعت سے نہ پڑھے اور اپنے دفتر میں مسلح ڈال کے 2 منٹ میں فارغ ہو جائے, اس کی جماعت معاف ہو جائے گی؟ اس کی تو معاف ہو سکتی ہے جو روڈ کے کنارے یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس بیچارے کے گیون سرکمسٹانسز. تو اس لیے سر آخرت کے فیصلے نہ کیا کریں, ڈر جائیں. جتنا آپ کو اللہ کا خوف ہوگا نا, آپ آخرت کے بارے میں ڈریں. حقیقت بات ہے. اور پازیٹیو رہیں. میری وائف کا میرے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے. میں بہت نیگیٹو چیزیں بھی لوگوں کی آبزرو کر کے نا, جب مجھے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر بھی, میں درگزر کرتا ہوں. وہ آج بھی مجھے صبح کہہ رہی تھی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا غصہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے, میری طبیعت زیادہ تیز ہے. کیا اتنی تیز تو نہیں ہوگی جتنی وائف کی, وہ زیادہ ہی تیز, لیکن میری طبیعت بھی بہت تیز ہے. لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے, اگر مجھے دیے ہوتے شاید میں اس سے بھی برا آدمی ہوتا. تو ہو سکتا ہے یار اس کو حالات ہی ایسے ملے ہوں. ساس بھی کبھی بہو تھی. ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں اس وقت بات کر سکتی ہے جب وہ ساس بن کے اچھا پرفارم کرے اور پھر اپنی بایوگرافی لکھے کہ ہاں جی میری ساس تو یہ تھی اور میں یہ آئیڈیل ساس ثابت ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تو آج تک کوئی ایسی ساس نہیں دنیا میں دیکھی. وہ جب بہو ہوتی ہے نا, وہ اسی وقت ہی وہ آئیڈیل ساس کی کوالٹیز بتا رہی ہوتی ہے. جب اس پہ وہ حالات و واقعات آتے ہیں تو وہ اس سے بھی ورس پرفارم کر رہی ہو. اور یہ دیکھا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے. تو شکر کریں کہ آپ گنجے اور آپ کو ناخن نہیں ملے ہوئے. اگر آپ کو ناخن ملے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اپنا نقصان کر لیں. اس لیے پازیٹیو رکھیں, پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوڑ کوڑ کے مریں گے, آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کے دل میں میل نہیں آئے گی. میرا ادھر جتنا ویڈیوز میں غصہ ہوتا ہے نا, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں کسی سے نفرت کر رہا ہوتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے اتنے ہزاروں لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو میں پورے پیشن سے بیان کرتا ہوں. ورنہ جو لوگ جن کے خلاف میں نے کلپ چڑھائے ہیں وہ بھی میرے سامنے آ جائیں, میں ان کے بھی ہاتھ چوم لیتا ہوں. تو منافقت نہیں کر رہا ہوتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور کسی کی ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ اپنی جگہ. پازیٹیو رہیں, بعض کا اثر کر جاتی ہے. دیکھیں نا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں, تبدیلی آ نہیں گئی, آ جاتی تبدیلی. ٹھنڈا کر کے کھائیں. ٹھیک ہوگا. آخری سوال کریں, پھر ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. باقی سوال انشاءاللہ
तो यार ये थी वीडियो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ए क्रिश्चियन बिफोर हिज डेथ बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। और गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो थी, बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिला। पहली बात तो ये यार कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया लेसन दिया इन्होंने कि हमेशा कोई भी आपको लाइफ में डिफिकल्टी आ रही हो आप उसको पॉजिटिव ही लेकर चलोगे तो आपकी डिफिकल्टी अपने आप ही कम हो जाएगी, या फिर आपको उस जो डिफिकल्टी आ रही है उससे लड़ने की या उसको पार करने की आपको क्षमता मिल जाएगी, आपको आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। बाकी यार इन्होंने स्टोरी सुनाई यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टोरी थी और गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो थी यार। इनकी जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। आई नो कि आप सब सोच रहे होगे कि मुझे पसीना क्यों नहीं आया, क्योंकि यार जब मैं वीडियो देख रहा था मतलब वो 14 मिनट मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, अब मैंने फ़ैन को फिर से ऑफ कर दिया ताकि जब मैं आपसे बात करूँ तो आपको मेरी आवाज़ में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रहा था मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था तो उससे कुछ गर्मी कम हो गई और मुझे पसीना नहीं आया। ये आई थिंक सो तरीका बढ़िया है। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नए रिएक्शन वीडियो में। सो टिल देन गाइस एज ऑलवेज थैंक यू, होप यू एंजॉय, प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय, पीस।